قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے شہر ار میں ہوئی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل صدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے، آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ صدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ صدوم کے آس پاس 5 بہت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جس میں ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت، لہلہاتی کھیتیاں ضرورت سے کہیں زیادہ تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ شہر نہایت ہی زرخیز تھا۔ طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل صدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن صدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے۔ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی کی بات کو لوگوں نے بہت ہی توجہ سے سنا۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو یہ تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں، تو ایسا کیا کرو جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے بھیجے، جن میں فرشتہ جبرائیل بھی شامل تھے، جو مردوں کے بھیس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان بنا کر بھیجے گئے۔ پھر فرشتے خوبصورت جوانوں کے بھیس میں صدوم کی طرف بڑھے۔ لوط کی بیٹی نے خوبصورت آدمیوں کو شہر میں داخل ہوتے دیکھا اور اپنے باپ کے پاس بھاگی اور اسے 3 آدمیوں کی اطلاع دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کے پاس جا کر صدوم شہر میں ان کا استقبال کیا۔ وہ صدوم کے مردوں کے ہاتھوں جوانوں پر ہونے والے انجام کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے مردوں کو اپنی حفاظت کے لیے شہر چھوڑنے پر راضی کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو مہمانوں کو جانے کے لیے کہنے پر بہت شرمندگی ہوئی، اس لیے انہوں نے مہمانوں کو اپنے گھر کی طرف رہنمائی کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ان تینوں خوبصورت مردوں کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لوط کی بیوی جو کہ ایک کافر تھی، اس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی مردوں کو دیکھ لیا۔ وہ جلدی سے شہر کے مردوں کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ لوط کے گھر میں 3 پرکشش نوجوان ہیں۔ لوگ اس خبر پر خوش ہوئے اور آہستہ آہستہ لوط کے گھر کے باہر جمع ہوئے، اس کے دروازے پر دستخط دینے لگے۔ لوط نے کہا، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ بے چین ہو کر مردوں نے واپس چلایا، کیا ہم نے تمہیں لوگوں کی میزبانی سے منع کیا ہے؟ صدوم کی پوری قوم اب لوط کی دہلیز پر جمع تھی۔ وہ لمحہ با لمحہ بے صبر ہو گئے اور اس کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ غضبناک محسوس کرتے ہوئے لوط نے اپنی قوم کو پکارا۔ مردوں نے جواب دیا، تم جان چکے ہو کہ ہماری تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور واقعی آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام لوگوں کے سامنے بے بس ہو گئے۔ کاش میں تمہارے خلاف کچھ طاقت رکھتا یا کسی مضبوط طاقت میں پناہ لے سکتا۔ پھر تینوں آدمی بولے، اے لوط، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، اس لیے وہ تم تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔
فرشتہ جبرائیل پھر لوط کے گھر سے باہر نکلا اور مردوں کو مارا، جس سے تمام آدمیوں کی بنائی ختم ہو گئی۔ صدمے اور غصے میں آدمی چلائے، یہ کیا جادو ہے جو ابھی ہمیں مارا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اے لوط، اس کے پیچھے آپ ہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کل ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ پھر اندھے لوگ اگلے دن لوط کو ہلاک کرنے کی سازش کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے کچھ حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے اپنی بیوی کے، بے شک وہ اس کی زد میں آئے گی جو ان پر پڑے گی۔ بے شک ان کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جیسا کہ ہدایت کی گئی، حضرت لوط اپنی بیٹیوں کے ساتھ رات کے وقت تم سے نکلے۔ صبح ہوتے ہی شہر میں ایک زوردار چیخ نکلی جس نے مکینوں کو شدید درد اور خوف سے ہلا کر رکھ دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے قوم کو اپنے بازو کے کنارے سے پکڑ کر اونچا کیا، زمین کو موڑا اور زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان سے سخت مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی، ہر پتھر پر ایک فاسق کا نام لکھا ہوا تھا جس کے لیے یہ ارادہ کیا گیا تھا، جس سے سدوم کے باشندوں کی بیگار زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت لوط جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سدوم چھوڑ کر اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئے، ابراہیم کے ساتھ مل کر لوط اپنی موت تک اللہ کے پیغام کو پھیلاتے رہے۔